أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو، تمام ناظرین مومنین و مسلمین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ جو ماہ رمضان جس کا پہلا دن ہم آج الحمدللہ گزار رہے ہیں، پروردگار عالم اس مہینے کی تمام برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، کرامتیں اور عظمتیں ہم سب کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بہت احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس سال رجب، شعبان اور اب رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ پروردگار عالم بہت کریم ہے، اور یہ ماہ رمضان وہ رمضان ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ جیسا کہ ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ رسول مبین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے، کہ جس میں یہ شعبان کے آخری جمعے میں رسول خدا نے یہ خطبہ بیان فرمایا، اور امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس کی روایت عیون الاخبار رضا میں شیخ صدوق نے بھی بیان کی ہے، کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ، کہ اے لوگوں، تمہاری طرف یہ جو مہینہ آ رہا ہے، یعنی یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمہاری طرف برکتیں، رحمتیں اور مغفرتوں کو لے کر آ رہا ہے۔ اور شہر من عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ افضل الایام، اس کے ایام تمام باقی مہینوں کے ایام سے افضل ہیں۔ وَلِيَالِي وَلِيَالِهِ افضل اللیالی، اس کی راتیں تمام باقی مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ الحمدللہ۔ وَالسَّاعَةُ افضل الساعات، اس مہینے میں گزری ہوئی ہر ساعت باقی تمام مہینوں میں گزری ہوئی ساعتوں سے افضل ہے۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے عزیزو کہ پروردگار نے ہمیں اپنا مہمان بنایا، اور جب وہ کریم پروردگار ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے تو ہمیں کس قدر محترم کر رہا ہے، یعنی اس کی کرم نوازی، اس کی ذرہ نوازی، اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتوں کے دامن کس قدر وسیع ہیں، کہ ہم جیسے خاکسار گنہگار خطیر بندگان جب اس کی بارگاہ میں مہمان کی حیثیت پاتے ہیں تو کتنے محترم ہو جاتے ہیں، کہ اس مہینے میں پروردگار نے ہمیں بزرگی اور احترام دیا ہے، اور ان لوگوں میں قرار دیا ہے کہ جن کی سانسیں لینا عبادت قرار پاتی ہیں۔ یعنی اس مہینے میں بحالت روزہ جب آپ صوم کی حالت میں ہیں تو آپ کا سانس لینا بھی تسبیح ہے، عبادت ہے خدا کی۔ آپ کا سونا، یعنی وہ شخص کے جو ماہ رمضان میں اپنی عبادتوں اور اپنے صوم سے، اپنے روزے سے اپنے پروردگار کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے، اس کا سانس کا اندر آنا باہر جانا ایک تسبیح ہے جس کو پروردگار عالم محترم فرما رہا ہے۔ تو ہم بس شکر گزار ہیں پروردگار کے کہ اس نے ہمیں اس زندگی میں اس سال پھر ماہ مبارک رمضان عطا فرمایا۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں انشاءاللہ ساتھ دینے کے لیے ہماری بالخصوص ریکویسٹ پر ہماری بہن سیدہ فروہ رضوی ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ نقوی سسٹرز بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور زینب نقوی ہمارے ساتھ ہوں گی جو اسماء حسنہ پر اپنی کچھ تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہتے ہیں سسٹر سیدہ فروہ رضوی کو پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خدا رب رحیم و کریم کے شکر گزار ہیں کہ اس پروردگار نے ہمیں وہ ساعتیں نصیب فرما دی، اور ایک اور ماہ رمضان کی اس
خوبصورت ترین ساعت میں ہم محو گفتگو ہیں، اور رب رحیم و کریم سے دعا ہے کہ رب رحیم و کریم پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جو مالک کل کائنات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، اس رب رحیم و بے شک کریم کا وہ خوبصورت ترین مہینہ کہ جس میں ساری برکتیں رحمتیں سب سمٹ کر آ جاتی ہیں، سب دروازے کھل بے جاتے شک ہیں اس کی رحمتوں کے، بے شک اس کی شفاعت کے، اس کی محبت کے، اس کے کرم کے۔ اللہ کا بڑا بے شک احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے در سے وابستہ کیا ہے کہ جنہوں نے ہمیں عملی طور پر ایک بہترین راہ اختیار کرنے کی تنقید کی اور تاکید کی، اور ہمیں سمجھایا کہ زندگی کو کس طرح سے اب خوبصورت ترین بنایا جا سکتا ہے۔ رجب کا مہینہ انشاءاللہ کہ جو بہت خوبصورت ترین مہینہ، اور اہل بیت علیہ السلام کا مہینہ، اور شعبان بابرکت ترین مہینہ جس میں اہل بیت کی خوشیاں بھی ہم نے منائیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کے صدقے سے ہمیں وہ مہینہ نصیب ہوا۔ اور اب رمضان جو کہ بہت ہی خوبصورت ترین مہینہ ہے، جس کی راتیں خوبصورت ترین عبادت کے لیے ہیں کہ اس قدر خوبصورتی ہے اور اس قدر لذت ہے اس رمضان کی شبوں میں عبادت کی کہ جس کے توسط انسان چاہے تو اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ بے شک اور اس کی ایک 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 جو لمحہ ہم گزارتے ہیں رمضان کا، وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ بے شک کہ یہ جو لمحات ہمیں رمضان میں نصیب ہو رہے ہیں، اس میں بندگان الہی ہمیشہ الہی رجوع رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ آگے لے سکتے ہیں۔ بے شک بے شک ہم اور پہلا سوال اسی حوالے سے آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ظاہر ہے کہ بہت ساری برکتیں لے کر آ رہا ہے یہ وسعتوں والا مہینہ، اس کے کچھ خصائص یعنی کہ اس مہینے کی اہمیت، اس کی کیا کیریکٹرسٹکس جو ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، کچھ تھوڑا سا مختصر اور جامع طریقے سے اس حوالے سے کچھ آپ گفتگو فرمائیے گا پلیز۔ دیکھیں، خوبصورت ترین لمحہ فکریہ یہ کہ اہل بیت ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز سے بتاتے ہیں کہ دیکھیے ابھی آپ نے جو عنوان گفتگو رکھا کہ جس ماہ کے دن میں بھی اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا کی ہیں، رات میں بھی وسعت عطا کی ہیں، اور ایسی وسعتیں وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ ہمیں اس سبحان لیلۃ اللہ القدر کا تو ابھی تک ادراک ہی نہیں ہے۔ بس یہ جو ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے، اس کو ہم نے اس طرح سے جینے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ خدا رحیم و کریم ہے، وہ ہم سے 100% نہیں مانگتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے صرف کوشش کریں اس تک رسائی حاصل کرنے کی۔ اور اہل بیت بے علیہ شک السلام نے ہمیں کوشش کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح سے وہ کوشش ہوتی ہے، اور کس طرح سے آپ اس قدر بندگی الہی میں محو ہو سکتے ہیں۔ بے شک یعنی رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما رہے ہیں کہ اس کی ہر ساعت میں جو فضیلت ہے اس کو انسان جتنا اویل کر سکتا ہے کرے، بے اور شک اس کی ہر ساعت میں، اب اس کی ہر ساعت کی جہاں تک بات کی جائے تو ہر انسان کے پاس ایک ایک لمحہ اس کا بہت قریب تر ہے موت سے، اور اپنے وقت کے امام سے، اپنے مولا کی زیارت کے قریب تر ہونے کے لیے۔ بے شک بے شک صحیح ہے، پروردگار عالم نے بہت ہم پر کرم فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ کہ جس میں اس نے دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، کوئی دروازہ دوزخ کا کھلا نہیں ہے، اور جنت کے تمام تر دروازے کھلے ہیں، تمام شیاطین کو جو ہے وہ باندھ دیا گیا ہے، یعنی اب شیاطین از خود کوئی وسواس پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم آزاد ہیں شیطان کے مکر و فریب سے۔ اس سے بڑی کیا بے اللہ پروردگار کی خدا سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازیاں ہوں گی کہ شیاطین کو اس نے باندھ دیا۔ اور ایک روایت
ہم اپنے ناظرین کے سماعتوں کے حوالے بھی کرتے چلے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خود ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ کوئی بدبخت شخص ہوگا، کوئی بد انجام شخص ہوگا کہ جو ماہ رمضان میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے علیحدہ کر کے اپنے رب کے قرب کو حاصل نہ کر سکے. یعنی اس قدر کریمی ہے اس کی ذات کی کہ دروازے دوزخ کے بند ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہیں. اعمال کے لیے وہ پکار رہا ہے کہ آؤ میری طرف آ جاؤ تاکہ میں تمہیں جنت سے تمہاری گردنوں کو آزاد، دوزخ سے تمہاری گردنوں کو آزاد کر دوں. کتنی بڑی کرم نوازی ہے. جی ساتھ ہی ہم ظاہر ہے بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری ایسی تاکیدیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں ہمیں. الحمدللہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اس گھرانے سے منسوب ہیں کہ جہاں سے ہمیشہ مشکل کشائی ہوتی ہے چاہنے والوں کی، ماننے والوں کی. تو بہت سارے اعمال ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ خاص الخاص اعمال رمضان کے حوالے سے بتائیے، کیونکہ پہلا دن یہ رمضان کا جا رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ابھی جوائن کیا ہے ہم نے رمضان کے مہینے کو، پہلا دن ہے. تو آپ بتائیے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں، خاص طور پر واجبات تو اکثر لوگ جانتے ہی ہیں، زیادہ تر کچھ ایسے مستحبات کے ہمارے گناہ ثواب میں، ہماری عبادتوں میں اگر ہم اس چیز کو شامل کریں تو ہمارا ثواب اور زیادہ بڑھ سکتا ہے. تو آپ فرمائیے پلیز. بے شک جیسے کہ ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انسان اس مہینے میں اس کی ہر ساعت میں بہت نیکیاں کما سکتا ہے اور اتنے سارے بینیفٹس ہیں کہ صرف بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف عطا ہی عطا کرتا چلا جاتا ہے. اصل میں ہم لوگوں کو بس تھوڑا سا پلان اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے رمضان کی ان برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں اور کس طرح سے اس رمضان کی برکتوں سے اپنی زندگی کو آراستہ مزین کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں ماشاءاللہ مصروفیات رکھتے ہیں اور ساری مصروفیات میں ہم اپنے دن کو پلان کرتے ہیں اور اس طرح سے پلان کرتے ہیں کہ تھنگس ٹو ڈو کیا کیا ہیں اور پھر اس کے بعد پھر ہم ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ نے دیکھیے کہ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت ترین فرصت عطا کر دی ہے اور ایسی فرصت کہ جہاں پر آپ زندگی کے جہاں مصروفیات میں رہتے تھے، بھرپور مصروف ہوتے تھے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، اللہ نے اس وبا کے توسط وسیع جو ہمیں فرصت عطا کی ہے اس کے قرب کو حاصل کرنے کی کہ خدا رحیم و کریم چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس تک پہنچ جائیں، اس سے رجوع کریں، اس کے ساتھ توسل کریں، اس سے استغاثہ کریں، دعا کریں. اپنی تھنگس ٹو ڈو لسٹ کو تیار کریں کہ رمضان میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ کو کس طرح سے اپنا رمضان شیڈیول کرنا ہے. اب ایسے بہت سارے مستحبات ہیں جیسے کہ سب سے پہلے تو میں ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد امجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا کہ نارملی جب تمام سال میں جو باقاعدہ نمازیں تو اہل بیت کی شان ہے لیکن اس میں اور اضافہ 20 رکعت تک کر دیا کرتے تھے. 20 رکعت کی نماز امام کاظم مزید پڑھا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں. یعنی اتنی بڑی سعادت ہے کہ رمضان کی ہر ساعت کو اپنے لیے عبادتوں کا ثمر بنا لیجئے. اور سب سے اہم ترین بات مستحبات میں ہم یتیم و مسکینوں کو نہ بھولیں، غریب غربا کو نہ بھولیں. بہت سے گھر ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے نادار افراد ایسے ہیں کہ جو حرف استغاثہ بلند نہیں کرتے اور خاموشی سے بیٹھ کر کے روکھی سوکھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس بابرکت مہینے میں خلق خدا کو جتنی خلق خدا کی خدمت کر سکیں اس قدر آگے بڑھیے. دسترخوان کو ظاہری بات باؤ بلاؤ کی وجہ سے تو ممکن نہیں ہے لیکن ان کے گھروں تک دسترخوانوں کو پہنچائیں تاکہ کوئی بھی انسان بھوکا نہ سوئے اور اس کے ثمرات بہت بلند ہیں. اب استغفار ایک بہترین عمل ہے. یہ وہ لمحات ہم گزارنے والے ہیں اس رمضان کریم کے شب و روز اور اس کی ہر ساعت میں کہ جس میں ہم خدا کے قریب ترین ہیں. اس قدر قریب ہیں کہ اگر ہم کچھ بھی مانگ لیں
دنیا مانگ لیں دنیا عطا ہوگی، آخرت مانگ لیجیے آخرت عطا ہوگی، خدا سے توبہ بے شک کی اپیل کر دیجیے تو دعا خدا قبول فرمانے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا بے ہے، وہ شک سریع الرضا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں خدا نے یہ سعادت نصیب کر دی ہے کہ رمضان کریم ہمیں نصیب ہو گیا، اور کہا سبحان جاتا ہے کہ رمضان کا جو سا لمحات ہیں، اکثر و بیشتر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کا ایک پورے سال کی برکتیں سمیٹ کر آتا ہے۔ بے دراصل شک اگر ایسے ہی آسان الفاظ میں کہوں تو یہ ہوگا کہ یہ صرف اگلے رمضان تک کے لیے نہیں، ہر رمضان ہماری زندگی کی آخری سانس تک کے لیے بہترین ہے، اور نہ صرف آخری سانس شک تک بلکہ ہماری اخروی زندگی کے لیے بہترین سرنامہ نجات ہے۔ ہمیں بس اس بے کو شک تھوڑا تھنگس ٹو ڈو، یعنی جس طرح سے ہم اپنا ڈے پلان کرتے ہیں اسی طرح اپنے رمضان کا ہر دن آپ ضرور پلان کیجئے کہ کس طرح سے آپ پلاننگ کرتے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، رزق عام کر سکتے ہیں، لوگوں کی افطاری کا اہتمام ظاہری بات اپنے گھروں میں تو نہیں ہو سکتا ہے، دسترخوانوں پہ نہیں ہو سکتا، لیکن لوگوں کے گھروں تک جو مستحقین ہیں ان کو ڈھونڈیے، ان کی مدد کیجیے، کیونکہ وہ حرف استغاثہ بلند نہیں کرتے۔ خدا کو اول ترین پسند ہے کہ اس کے بندوں کا خیال کیا جائے، اور مومن پر فریضہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر مدد کرے۔ پھر جو وقت ملتا بے ہے شک اس میں استغفار ضرور کیجئے، اور پھر جب وقت اس کے بعد مل جائے تو خدا ہم پر عطا اور کرم کرتا ہے، اپنے کتب کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ نے ہمیں بالکل بہت کچھ عطا کیا ہے، تو صدقہ خیرات و زکوٰۃ کو مت بھولیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس کی بابرکت دیے ہوئے ہر ایک روپیہ جو آپ دیتے ہیں وہ آپ کے لیے 1000 گنا بڑھ کر کے ہے، اور خدا آپ کو اس کے ثمرات دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ آخرت میں بھی دیتا ہے بے شک۔ بہت شکریہ جامع، آپ نے جواب دیا اس بات کا۔ اور ہمارے ساتھ یہاں زینب نقوی بھی ہیں، اور وہ کیونکہ ظاہر ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ فرصت کے یہ اوقات ہیں اور ان کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے، ایسی پازیٹیو وے میں استعمال کیا جائے کہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی اس فرصت کے وقت کو پازیٹیولی استعمال کرتے ہوئے اپنے اللہ کے قریب ہوں، بے اپنے شک اللہ بے کی شک محبت کو سمجھنے کے قابل بنے۔ کیونکہ مائیں بھی بے شک ظاہر ہے کام نہیں ہے، گھر پر بیٹھی ہیں، والد بھی فادرز بھی گھر پر ہیں، مدرز بھی گھر پر ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم اللہ نے ہمیں عطا کر دیا کہ ایک تو ماہ رمضان ہے اور دوسرے سب فری ہیں اپنے اپنی دیگر ذمہ داریوں سے، تو بچوں کو بھی شامل حال رکھا جائے۔ بچوں کو بھی یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں بے شک، لیکن ان میں ان کا حصہ ضرور ڈالا جائے کہ وہ اسی طریقے بے سے تھوڑا بہت اپنے رب کو سمجھیں۔ ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو یا بڑوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو خدا جہنم میں ڈال دے گا، اگر تم یہ کرو گے تو خدا یہ سزا دے گا۔ نہیں، خدا تو کریم ہے، خدا تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی دوزخ میں جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ میری طرف آؤ، میں تم پر کرم کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی مغفرت کے دامن میں لینا چاہتا ہوں، تم سوال کرنے والے تو بنو۔ تو آج رمضان کے حوالے سے ہی ہم نے بچوں کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے کہ جو ہمارے وہ ویورز ہیں کہ جو ینگ ہیں، جو بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں آج کل گھر میں بیٹھے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا تھوڑا اپنے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو زینب نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اسماء الحسنہ پر ہر ویک تھوڑی سی گفتگو کیا کریں گی، یعنی اسماء الحسنہ کوئی بھی اللہ کا نام ایک لے کر اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ زینب نقوی آئیں اور اس پر گفتگو کریں انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا سسٹر فروا رضوی، انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Assalamu alaikum and Ramzan Mubarak to all viewers. I'm going to be discussing and highlighting certain names of Allah subhanahu wa ta'ala. As we are all aware, Allah subhanahu wa ta'ala has 99 names, also referred to as Asma'ul Husna. One of his glorious names is Ism al-Hamid. Ism al-Hamid translated means praiseworthy. In other words, all praise is for Allah subhanahu wa ta'ala. If you look at your surroundings, you'd probably notice that all of Allah's creations are
continuously praising Him. For instance, the birds are praising Allah by singing, the wind is praising Allah by blowing, the sun is praising Allah by shining. I'd just like to say a quick ayah which is in Surah Nur, number 24, ayah number 41. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير زفأة قد علم صلاته وتسبحه والله عليم بما يفعلون. Meaning, seest thou not that is Allah whose praises all being is in the heavens and on the earth do celebrate, and the birds of the air with wings outspread, each one knows its own mode of prayer and praises, and Allah knows well all that they do. MashaAllah, doesn't it just have such an amazing translation, such an amazing meaning. Now I just want everyone to think that, what did you take from this ayah that I've just read? What have you understood from this ayah? I just like to share what I have understood. It's that what I took from this ayah was that you should always praise Allah subhanahu wa ta'ala for what you have and always thank Him. And I'd also like everyone to think about and try and think about at least one way about how you can praise Allah subhanahu wa ta'ala. At least one way. So what I thought of was something you should be doing on a daily basis, which is you can praise Allah through namaz, because when you pray namaz, you're connecting yourself with Allah, so you're physically talking to Allah subhanahu wa ta'ala, which I think it's a very easy and obvious way you can thank Allah and praise Him. Inshallah, next week I will be back with another name and discussing and highlighting the meaning and going into the depth of the name. Inshallah, I will see you guys all next week. Until then, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Zainab, for sharing the beautiful name of Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hamid. And definitely we need to understand that we say in every namaz, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. So we should actually try to understand, ponder upon it, that how many things Allah subhanahu wa ta'ala has given us. And definitely He is the one who should be praised all the time. Whatever goodness we have inside us, within us, whatever goodness we have in our characteristics, whatever good deeds we do, is because Allah subhanahu wa ta'ala is blessing us with the tawfiq to do all these things. So inshallah, young viewers must have liked it. Inshallah, let us know about what's your feedback is on this segment of Asma'ul Husna. And inshallah, next week, Zainab Naqvi will be saying another Asma'ul Husna and sharing it with us, inshallah. जी सिस्टर फरवा, आप हमारे साथ मौजूद हैं. हम रमज़ान बहुत सारी बरकतें और बहुत सारे पैगामात हमारे लिए लेकर आ रहा है. आपने बहुत खूब अर्ज की, आपने फरमाया कि ये वो वक्त है कि जब हमारी छोटी से छोटी नेकी जो है वो बड़े अजर सवाब की हामिल हो जाती है. और ये जो वक्त हम जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, ये जिस बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर रखा है, तो इस वक्त में हमें जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा अपने उन जरूरतमंद भाई बहनों की मदद करें, उनकी कुमक करें कि जो ऐसे हैं कि जो कभी भी सवाल नहीं करते.
جن کے لیے سوال کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یقیناً پروردگار عالم سے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اس ماہ رمضان میں، اس رمضان کی برکات کے توسل سے، کہ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں کہ جو واقعاً مشکلات کا شکار ہیں. اور ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے. تو ہمیں اگر آپ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو ایوری ڈے جا کر مزدوری کرتے تھے اور اپنے گھروں میں کچھ لے کر آتے تھے، ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیا ان تک کمک پہنچ رہی ہے، ان تک مدد پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ پروگرام راہ عمل، اور ہم یہ انکریج کرنا چاہتے ہیں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو کہ وہ اس حوالے سے بھی ضرور سوچیں کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کے حساب سے پاکستان میں کیا حالات ہیں؟ جی بالکل، یہاں پر پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں، اور جہاں پر جو مزدوری پیشہ لوگ تھے اور جس قدر انہیں تنگی کا سامنا ہے، اس طرح سے تو میرا خیال ہے کہ اس لیول تک بہت سارے لوگ موجود ہیں جو بہت پریشان حال ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی اس وبا کی وجہ سے ڈر و خوف کے بجائے صرف ایسا کر رہے ہیں کہ خوف خدا رکھتے ہیں دل میں اور ڈرتے نہیں ہیں ان وباؤں سے، ان بلاؤں سے. اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ باقاعدہ پابند رکھ کر کے، جس طرح کے ہمارے ڈاکٹرز، جیسے کہ ہمارے پولیس آفیسرز، پولیس کا تمام یہ ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں. بے شک ان لوگوں نے بہت عمدہ اور بہت ہی بہترین کام انجام دے رہے ہیں. اسی وجہ سے بہت سارے جہاں پر ہماری سیفٹی کا بہترین انتظام ہے، اس سیفٹی کے انتظام کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل بھی حرف استغاثہ نہیں بلند کرتے. مزدوری پیشہ لوگ، گھروں میں کام کرنے والے لوگ، اور بہت ایسے لوگ کہ جو اپنی زندگی میں جاتے تھے اور صبح نکل کر مزدوری ڈھونڈ کر، اور پھر اس کے بعد اگر مل جاتی تھی تو اللہ کا شکر کرتے تھے، اور اگر نہیں ملتی تھی تو بس پھر خاموشی سے شکر کر کے واپس اپنے گھروں تک لوٹ جاتے تھے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے کہ جہاں پر بالکل بھی کھانے کو کوئی جگہ مل نہیں پا رہی ہے ایسے لوگوں کو. حالانکہ گروسری آپ خرید سکتے ہیں، بہت ساری. ابھی ہم جب مارکیٹ گئے تھے دیکھا کہ بہت لوگ تھے گروسری کر رہے تھے اور اپنے پورے مہینے کی گروسری کی شاپنگ کر رہے تھے. وہاں پہ کچھ ایسے افراد بھی نظر آئے کہ جو صرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ کاش کہ انہیں بھی وہ دسترخوان نصیب ہو جائے. تو جو ایسے لوگ ہیں پاکستان میں کیا، پاکستان دنیا بھر میں جہاں پر بھی مستحق ہیں، حسب توفیق جہاں آپ اپنے لیے کھانا بناتے ہیں تو ایک چھوٹا سا حصہ اپنے گھر سے ضرور دیجیے ان لوگوں کو کھانے کے لیے، کہ تاکہ یہ مت دیکھیے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو آپ اس کو دیجیے. جو نہیں دیکھ رہا اور نہیں ہاتھ بلند کر رہا، ان کو ڈھونڈ کے ان تک کھانا پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. بہت شکریہ. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے ضرورت مند بہن بھائیوں کی ہم مدد کر سکیں، اور جتنی بھی استطاعت ہے اس کے مطابق ہم مدد کر سکیں انشاءاللہ. ایک یہاں پر ہم چھوٹی سی دعا ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو پہلے ہی رمضان کے لیے مخصوص ہیں. یعنی پہلا جو دن، شب تو جو اول شب ہے اس کے بہت سارے اعمال ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اس پر بھی ہمارے دیکھنے سننے والوں نے یقیناً عمل کیا ہوگا، کتابوں میں لکھے ہیں. ہم بس چند ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو روزے اول کے لیے خاص ہیں، جن کا اپنا ایک ایفیکٹ ہے، اپنا ایک تاثر اور اثر ہے جو کرنے والے پر وہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے رمضان کا جو دن ہے، یعنی جو دن ہم گزار رہے ہیں، اس پہلے رمضان کے دن میں آب جاری سے غسل کرنا. یہ غسل کرنا ایسا ہے کہ یہ سال بھر تک دردوں اور بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. پہلی یعنی یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں اس میں اگر آپ غسل کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ معصوم کا فرمان ہے کہ ایک چلو عرق گلاب
عرق گلاب اگر آپ لیتے ہیں اور اس کو اپنے چہرے پر آپ پھیر لیں، ایک چلو بھر کے عرق گلاب کا اپنے چہرے پر اگر آپ پھیر لیں تو اس کی وجہ سے، اور یہ اول رمضان کے دن کا، روزے اول رمضان کا یہ عمل ہے کہ اگر آپ عرق گلاب اپنے چہرے پر پھیریں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر قسم کی ذلت، پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی. اور اگر اسی کو آپ اپنے سر پر ڈال لیں تو سر سے متعلقہ بیماریاں اور سرسام سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. اور جو ہر مہینے اول ماہ نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز ہوتی ہے، فجر کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے، تو وہ نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو اور اس کو صدقہ دیں، اس سے بھی آپ کو بہت سارے فوائد دنیاوی اور اخروی دونوں آپ کو حاصل ہوں گے. پھر اسی طرح بتایا گیا ہے کہ 2 رکعت نماز یہ اول روزے رمضان کے اعمال ہیں کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیے کہ جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا جو سورہ فتح ہے اس کو آپ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ لیجئے. تو اس سے یہ ہوگا کہ پروردگار عالم اس سال یعنی اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک سال بھر تمام برائیوں کو آپ سے دور کر دے گا، دور رکھے گا، اور آخر سال تک یعنی اگلے رمضان تک آپ کے حفاظت یعنی برائیوں سے آپ کی حفاظت خود پروردگار عالم فرمائے گا. اور پھر غالباً 5ویں چیز ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ کہ طلوع فجر کے بعد یعنی جب سارے ظاہر ماہ رمضان میں تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ نارملی بھی رمضان کے علاوہ بھی یہ تاکید ہے اہل بیت علیہم السلام سے کہ جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے مصلی عبادت سے نہ اٹھو. تو طلوع فجر کے بعد یہ دعا آپ پڑھیے کہ جو ہے اللہم قد حضر شہر رمضان وقد افترضت علینا صیامہ وانزلت فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اللہم اعنا علی صیامہ وتقبلہ منا آج جو پہلا دن ہے آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم آپ کو بہت ساری دنیاوی اور اخروی درجات اور بلندیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. آپ کے ساتھ آپ کا بہت ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. اعمال کی کیونکہ ہم نے بات کی تو ہم آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی بھی ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں کچھ نیک اعمال حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ اچھائیاں اور نیکیاں، لیکن ان کا دل آمادہ اعمال نہیں ہوتا. یعنی ذہنی طور پر وہ چاہتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل آمادہ اعمال نہیں ہے. وہ اس طرف اپنے آپ ان کے قدم کسی وجہ سے نیکیوں کو پانے کے لیے نہیں بڑھ پاتے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ امیر بہت خوب سوال، اور ہم بھی تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں آپ کے پروگرام میں مدعو کیا اور آپ کے توسط ہمیں عوام الناس سے گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہوا. خدا آپ کی اور اہل بیت ٹی وی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی ٹیم کو خدا ان کی توفیقات میں بھرپور اضافہ فرمائے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان بہت سارا دنیاوی امور میں اپنے آپ کو جب محو کر لیتا ہے، مصروف کر لیتا ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ بندہ الہی ہے اور اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے. اور جب وہ بھولتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل اور روح میں کچھ عجب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو اس کی وجود پر ساتے نظر واضح طور پر نظر آتی ہے. اور اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا وہ فرض ہے، اس کو معلوم ہے روزہ رکھنا بہت فضیلت کا عاملہ فرض ہے، واجبات ادا کرنا فرض ہے، نیک کام انجام دینا فرض ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو دلی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر اس طرف نہیں لا پاتا. تو ہمارے پاس تو وہ در ہے کہ جہاں پر ہمیں تھوڑی دشواری ہو، تکلیف ہو، تو ہم اسی در کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں اور استغاثہ کر لیتے ہیں، اور وہ ائمہ طہار ہمیں بہترین راہ دکھانے والے ہیں. امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے جب یہ بتایا کہ
میرا دل نہیں کرتا، عبادات کی کیفیت پہ طاری نہیں ہوتی. معلوم ہے سب کچھ بہت ہم پر فرض ہے، اور جب یہ فرائض انجام ہوئے ہیں اس کے باوجود میں تیار نہیں ہو پاتا. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا انسان کہ جس کے دل پر آمادگی طاری نہ ہو رہی ہو، وہ انسان کے جس کو معلوم ہے کہ عبادت بہت فضیلت کے حامل ہے لیکن وہ عبادت نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھ پاتا کیونکہ اس کی آمادگی نہیں ہو پاتی دل سے، دماغ سے، اس کو وجودی طور پر، اس کی روحانی طور پر اسے آمادگی نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسا شخص اپنے اندر پائے کہ یہ عیب اپنے اندر محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ سب سے آسان ترین ہم اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجے. درود کی فضیلت اس قدر اپنے آپ میں ہے، اور درود کے ساتھ اگر آیات قرآنی لی جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح کرتا رہے، پورا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتا رہے. اور اگر وہ بھی نہ کر پائے، سب سے بڑی ہے کہ تسبیحات فاطمہ، یعنی خدا نے ہمیں عطا کر دی ہے تسبیحات اربع جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایسا فرد جب اپنے اندر عیب محسوس کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرے. دیکھیں وہی لفظ آ جاتا ہے کوشش، اور خدا نے ہمیں وہ ساعتیں نصیب کر دی ہیں. اللہ نے ہمیں یہ رمضان نصیب کر دیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اگلا سال نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کی ہر ساعت کو تسبیحات اربع سے زینت دیجیے، اور اس طرح سے دیجیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس تسبیح کی فضیلت اس قدر بلند ہے کہ دل آمادہ ہو جائے گا اور عبادتوں میں لذت پیدا ہو جائے گی اور روح کو سکون نصیب ہو جائے گا. جسم و وجود عبادت کی طرف سے غفلت اختیار نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں بہتر سے بہترین عبادتیں کرنے کی توفیقات عطا فرمائے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہیں. اپنے رب سے جو دور ہو گیا اس نے کیا پایا؟ جیسا کہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. یعنی ہمارا مد نظر ہمیشہ یہی چیز رہنی چاہیے کہ جو عمل، کوئی بھی نماز، کوئی بھی عبادت، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے تسبیحات و تحلیل ہے، چاہے وہ شب بیداری ہے، چاہے وہ نماز شب ہے، چاہے وہ مستحبات ہیں، چاہے وہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ہے، ہر نیکی کی خاطر نیت یہی رکھی جائے کہ پروردگار عالم ہم تیرے قریب آنے کے لیے یہ عمل انجام دے رہے ہیں، اور تو ہماری اس ہدیے کو، ہماری اس بہت قلیل سی، بہت ہی حقیر سی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، منظور فرما. اس لیے کہ ہم تو اس جگہ پر پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم تو تیرا شکر ادا کرنے کے حق کو ادا ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم بہت بہت کمزور ہیں. مگر تو اتنا عظیم ہے کہ اگر ہم تیری نعمتوں کو ہی فقط شمار کرنے لگیں تو پروردگار عالم سے اس دعا ہے کہ پروردگارہ تو ہمیں رمضان کریم میں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بہترین اعمال کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اس طرح اعمال ہوں ہمارے کہ جو اس قابل ہوں کہ جنہیں تو قبول کرے، جنہیں تو ایکسپٹ کر سکے، بجائے اس کے کہ ہم یہ اعمال اس لیے انجام دیں کہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم یہ دعا کے ساتھ کہ جہاں پر بھی مسلمانان عالم بستے ہیں، پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پروردگار ان کو ہر برائی سے، ہر مصیبت سے، ہر تنگی سے، ہر بیماری اور ہر وبا سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور اس مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کر سکیں. وہ رب کہ جو سریع الرضا ہے، وہ پروردگار جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. انسان اگر کسی سے ناراض ہو تو اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتا، لیکن رب ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا غفور ہے،
کہ ایک مرتبہ پوری خلوص نیت کے ساتھ جب ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں پروردگارا میں تجھ سے استغفار کرتی ہوں، پروردگارا ہم تجھ سے توبہ طلب کرتے ہیں، تو وہ پروردگار اپنی رحم و کرم کے دامن میں ہمیں سمیٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، غمگین نہ ہونا، حزن و ملال نہ کرنا، اس لیے کہ اب تم رب کریم کی پناہ میں آ گئے ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو عزیزو، یہ وقت ہے، یہ ماہ رمضان ہے کہ جس میں ہم اپنے رب کو بہت آسانی کے ساتھ، بہت یعنی اس رمضان کی برکتوں کے ساتھ ہم اس کو منا سکتے ہیں۔ اور یہی خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ تمہاری کمریں، تمہارے کندھے گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کرو تاکہ وہ پروردگار تم سے راضی ہو جائے۔ تمہارے آگے بہت ساری خطائیں ہیں جو تم نے بھیج دی ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرو، اس کے قرآن کی تلاوت کرو، اس کے پیغام کو پڑھو اور پھر سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ وہ تمہارے لیے توبہ کے دروازوں کو کھولے ہوئے بیٹھا ہے جو پروردگار، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ سجدوں سے، عبادتوں سے اور تلاوت قرآن سے اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرا لو۔ اور یہی وقت ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں گولڈن چانس دیا ہے کہ ہم ماہ رمضان اپنے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عزیز، زندگی کے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز رمضان کی برکتوں کو مل کر سمیٹیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور اپنے ارد گرد والوں کا، اپنے خاندان اور عزیز و اقارب، دوست و احباب کا خیال رکھیے گا جس طرح سے حکومت نے بتایا ہے اور مجتہدین نے بتایا، فتاوی دیے کہ جیسے حکومتیں ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے خود بھی سیف رہیے، اپنے ارد گرد والوں کو بھی سیف رکھیے اور جہاں رہیے اللہ کی امان میں رہیے اور اللہ سے اپنے کنیکشن کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔